اس تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد ہاشم رحیم صاحب، اس تو بعد قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، اور آخر تے انشاءاللہ الرحمن ساڑھے اج دے خصوصی مہمان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ انہاں دا مفصل خطاب ہوئے گا۔ دل جمی دے نال تشریف فرماؤ۔ میں خطابات سے دعوت دواں گا حضرت مولانا محمد ریحان رحیم صاحب نو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذی وقار دوستو اور بزرگوں، اصل خطابات تو میرے تو بعد شیر پنجاب، شیر پاکستان حضرت مولانا حنیف رحبانی صاحب اور دیگر علماء اکرام دے ہون کو، میں چونکہ تواڈے ہی گاؤں دا اور مقامی ہے، میں نے جتنا وقت دیتا گیا میں اس وقت دے اندر اپنی بات کو ختم کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بعد اگر کسی شخصیت دا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اللہ دے پیارے انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام اندروں بھی اللہ تعالیٰ نے شرف اور مقام دے لحاظ نال سب تو زیادہ شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نصیب فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تو عظیم قبیلہ جس کا انتخاب فرمایا وہ قریش ہے، اور قریش اندروں اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندان دا انتخاب فرمایا جڑا خاندان ہے بنو ہاشم۔ اور بنو ہاشم دے خاندان اندروں اللہ نے انتخاب فرمایا عبد المطلب دا، اور عبد المطلب تو دی اولاد اندروں اللہ نے انتخاب فرمایا عبداللہ دا،
اور عبداللہ دی اولاد اندروں اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انتخاب فرمایا نبوت لئی. یعنی ساری کائنات و عظیم شخصیت ہے اس دنیا اتے بعد از خدا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج دی کانفرنس دا عنوان ہے امام معصوم. سب تو پہلا اس لفظ نو سمجھی، توجہ میرے بار رکھیے. جتنا وقت لگاواں گا توڑا وقت نہیں ضائع کراں گا، توجہ میرے بار رکھیے. آج دی کانفرنس محفل دے اندر جو عنوان ہے وہ ہے معصوم، سیرت امام معصوم. اسی جلسے اندر جانے، تقریرہ سن دے، باتاں سن دے، لیکن سانو اج تک اس بات ہی سمجھ نہیں آئی معصوم کی. تو میں لفظ معصوم دے حوالے نال چند گزارشات عرض کراں گا. معصوم عصمت جو ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں نو کبیرہ گناہاں تو، شرک تو اور وحی دے پیغام پہنچاؤن اندروں غلطی تو پاک کر دیتا ہے. معصوم یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو ہر خطا، غلطی، گناہ، شرک اور وحی دی غلطی اور خطا تو پاک فرما دیتا ہے. تو آئیے میں 3 وجہ ذکر کراں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم کیوں نے. نبیوں تو بعد توجہ میرے وال کرے جدو انشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آن کے میں گفتگو ختم کر دواں گا، لیکن تسی توجہ کرو. اللہ نے اپنے محبوب نو معصوم بنایا. تمام انبیاء اکرام معصوم نے. ایک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، انہاں دی معصومیت تھے چند گزارشات عرض کراں. نبی نو اللہ نے معصوم رکھی ہے. معصوم دی وجہ 3 وجہ ذکر کراں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے بارے پتہ کی فرمایا. فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے. فرمایا میرے پیارے تس اپنی خواہش نہ نہیں بول دے، اپنی رضا نہیں بول دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کون دے، اللہ حکم دینگے تساں بول دے. آؤ آسان ترجمہ سمجھئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکران دینے محبوب دا مسکرانا معصوم. نبی علیہ السلام اگر کتے غمگین نے محبوب دا غمگین ہونا معصوم. نبی علیہ السلام دی مکی زندگی معصوم، مدنی زندگی معصوم. نبی علیہ السلام دی جوانی معصوم، بچپن معصوم. نبی علیہ السلام دے 17 بال سفید ہو جان، محبوب دی ہر حالت کفیت معصوم. آئیے پہلی چیز سمجھیے، محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نو اللہ نے معصوم کیوں بنایا ہے. پہلی وجہ جانیے، غور کیجئے. اللہ دے نبی دی مٹی تے عام بندے دی مٹی دے جسم اندر فرق ہوندا ہے. اللہ دے پیغمبر دی مٹی اور عام بندے دی مٹی دا جسم اللہ نے فرق رکھیا ہے. میری اور تواڈی مٹی نو اللہ نے زمین تو لایا ہے
کسے دی مٹی کسے علاقے تو لائی ہے، کسے دی قسمت علاقے تو لائی ہے، لیکن اللہ دے پیارے محبوب دی مٹی مبارک اللہ نے جنت جو فرمائی ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی پڑھئے مجمع الزوائد طبرانی دی حدیث باغ، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اپنے چرپائی دے تھلے ایک لکڑی دا پیالہ رکھیا کر دے، نبی علیہ السلام رات دے وقت دے اندر بولو براز فرمایا کر دے، پیشاب فرمایا کر دے۔ نبی علیہ السلام دی ایک باندھی ایک کنیز ہے، رات دا وقت اس نے پانی سمجھ کے وہ پیشاب پی لیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو صبح پتہ چلے آئے، فرمایا محبوب جی توڑی لونڈی کنیزہ نے پیشاب پی لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں، اللہ میری اس لونڈی نو پیٹ دی بیماریاں تو محفوظ فرما لین گئے۔ یعنی عام بندے دے پیشاب اندروں بدبو آندی ہے، بولو براز اندروں غلازت آندی ہے، لیکن محبوب دے جسم اندروں اللہ نے کچھ بھی خارج فرما دینے، محبوب دی ہر چیز میں اللہ نے پاک فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اگر ہی سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث مبارکہ سنی ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنن الکبریٰ اندر حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے، محبوب نے اپنے جسم نو پچھ لوائے نے حجامہ کروایا ہے، نبی علیہ السلام دے جسم پاک تو خون نکلے ہے، نبی پاک نے وہ خون لے آئے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بلایا ہے، اے عبداللہ جی محبوب، فرمایا میری گل سنو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خون نکلے ہیں کتے ایسی جگہ بہا دو اچھی جگہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ چھپ کے نے محبوب دے سارے خون والا پیالہ پی گئے نے۔ کیوں؟ رب دسنا چاہ رہے نے محمد مصطفیٰ معصوم نے، محبوب دے جسم چو نکلن والی ہر چیز معصوم نے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیارے اساں توڑے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کا جسم ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ محبوب کے جسم سے ہر نکلتی ہوئی چیز کو معصوم رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں۔ آج ٹی وی چینل پر بیٹھ کر گمراہیاں اور بدعات پھیلانے والے سن لو، اللہ کی قسم تمہارے منہ کی نکلی ہڈیاں وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے مریضوں کو ٹشو اپنے ماتھے کے پسینے سے صاف کر کے دیتے ہو، تم پاکیزہ نہیں ہو۔ ایک ہی ہستی پاکیزہ جن پر جبریل اترتے تھے، ایک ہی ہستی پاکیزہ جن پر آسمان سے وحی آیا کرتی تھی، ایک ہی ہستی پاکیزہ معصوم ہے۔ سن لیجئے میرا اور میری جماعت کا منہج اور بیان سن لیجئے، اللہ کی قسم ساری دنیا کی معصومیت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی ذات ہے جن کے بارے میں رب قرآن میں کہہ رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے، بخاری پڑھئے محبوب معصوم ہے، مسلم شریف پڑھئے محبوب معصوم ہے، ابن ماجہ پڑھئے محبوب معصوم ہے، نسائی شریف پڑھئے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ ساری دنیا سے خطا غلطی اور گناہ کے امکان ہو سکتے ہیں، ایک ہی ہستی ہے جن سے خطا اور غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے وجہ پہلی جانیے محبوب دی مٹی پاکیزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو جس مٹی سے جسم تیار کیا ہے، محبوب کی اس مٹی کو بھی اللہ نے پاکیزہ رکھا ہے۔ محبوب کی ذات، محبوب کی شخصیت اتنی بلند ہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نبی علیہ السلام دی، نبی علیہ السلام دی متعدد مبارکوں دی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر آرام فرمایا کر دے۔
سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے نبی علیہ السلام دے ماتھے پاک تے پسینہ آیا کر دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی چہرہ مبارک دی دعا پر آرام فرمایا کر دے آپ دے پسینہ ماتھے پاک تو نکل جایا کر دا سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام در جڑا پسینہ مبارک ہے انہاں نو ڈبی اندر بند کر لیندیاں نے اور خوشبو داخل فرما کے فرمایا کر دیا مابا مدینہ پاک اندروں اتنی پقیدہ خوشبو من اللہ دی زمین تو کوئی نہیں آ رہی اے میرے پیارے جڑی خوشبو اللہ توڑے ماتھے پاک جو نصیب فرما دینے سنتے جائیے توجہ فرمائیے اللہ دی ذات نے محبوب دے جسم پاک نو پقیدہ رکھے ہے معصوم رکھے ہے مٹی پاک فرمائی ہے پڑھئے حدیبیہ دے دن محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام وضو فرما رہے نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے قطرات نو ہتھ اندر اٹھا لین دے نے محبوب وضو دے دوران جڑے تھوک دے نے اپنے ہتھ اندر ڈال لین دے نے یعنی صحابہ کرام محبوب دا خون پسینہ ایک ایک چیز نو محفوظ و مقدوم رکھ دے سر کیونکہ رب دسنا چاہ رہے نے وابا ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرے پیارے اسا تواڈی مٹی نو عام انسان نو پاکیزہ فرمایا ہے یہ دوسری وجہ جانی ہے محبوب معصوم کیوں ہوندے نے سیرت امام معصوم کانفرنس اندر تشریف لے کے آن والو سنو توجہ سنو میرا پیغام جو میں دسنا چاہنا سمجھانا چاہنا محبوب معصوم کیوں نے معصوم ہون دی دوسری وجہ جانی ہے غور فرمائی ہے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتب اللہ پاک دے نال رابطے چریا کر دینے پہلی وجہ محبوب دی معصوم ہون دی اللہ نے محبوب دی مٹی نو پاکیزہ بنایا ہے محبوب دی مٹی ہے جس میں پاک جو بنے ہے جو بھی خارج ہوندہ ہے پاکیزہ ہوندہ ہے اسی طرح محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری وجہ محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم کیوں نے نبی علیہ السلام سو رہے نے تد بھی اللہ نہ رابطہ ہے اگر محبوب جاگ رہے نے تد بھی اللہ نہ رابطہ ہے میں اختصار نال بات نو آگے بڑھانا چاہنا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنن نسائی اندر حدیث پاک سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے نبی علیہ السلام ایک دن فجر دی نماز ٹائم مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے محبوب بیٹھ گئے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب فرمایا بیٹھ جائیے صحابہ کرام بیٹھ گئے فرمایا میرے صحابہ اج رات جو گزری میں سو رہا سا ستیاں پیاں میں نو اللہ پاک دا دیدار ہوئے خواب اندر اللہ دی ذات نے میں نو اپنا چہرہ وخایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دے چہرے نو بڑا صاف پایا ہے اور اللہ پاک نے اپنا دست مبارک ہاتھ مبارک میرے پشت تے رکھے ہے میرے کمر تے رکھے ہے اور میں اللہ دے ہتھاں دے پوریاں دی ٹھنڈک اپنے سینے اندر محسوس فرمائی ہے یعنی نبی علیہ السلام سورے نے تد بھی اللہ نہ رابطہ ہے کیوں محبوب معصوم نہ خوڑ ایک اور حدیث پاک سنیے توجہ فرمائی ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا لوگوں سن لو عام بندہ سوندہ ہے تو دیاں کھاں سو جاندیاں دل بھی سو جاندہ ہے لیکن انبیاء کرام دے دلانو اللہ جگا کے رکھ دے انبیاء دی کرام دیاں اکھاں سدیاں دل جاگ دے نبی علیہ السلام اگر سو رہے نے تو رابطہ اللہ دے نال اگر جاگ رہے نے تو رابطہ اللہ دے نال سمجھ نہیں آئی سی البخاری دے حدیث مبارکہ سنی ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس آ رہے رستے اندر محبوب نے ایک درخت دے تھلے آرام کرنا پہ گیا ہے محبوب اس جگت دے درخت دے نیچے آرام فرما رہے نے اچانک آرام فرما رہے نے ایک مشرک کافر آیا ہے نبی علیہ السلام دی تلوار مبارک درخت دے نال لٹکی ہوئی ہے اس نے تلوار پکڑی محبوب نو جگایا ہے بیدار کیتا ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو کون توانو میرے کول بچائے گا کون دسو محبوب جی اٹھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا رابطہ اللہ دے نال محبوب نے اپنی انگلی دا اشارہ آسمان وال فرمایا فاشا
اشارت الى السماء، محبوب نے اپنا اشارہ آسمان وال فرمایا ہے، فرمایا مجھے اللہ بچائے گا اللہ۔ محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس نبوت ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں دم پڑوں گا پھونک مار دوں گا، ایسے کروں گا ایسے کروں گا، نہیں نہیں، عقیدہ بتا دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچانے والا اللہ ہے، اللہ مجھے بچائیں گے۔ کیا کیفیت، کیا ایمان، کیا توحید ہے۔ معصوم محبوب کیوں ہر وقت اللہ سے رابطہ ہے؟ جس پیغمبر کا ہر وقت اللہ سے رابطہ ہو وہ معصوم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات توجہ فرمائیے۔ محبوب معصوم نے پہلی گل میں پیغمبر دی مٹی جو جسم پاک تے لگی ہے، عام بندے دی مٹی نو فرق ہے۔ میری توڑی مٹی نو اللہ نے زمین تو چنے ہے، محبوب دی مٹی نو اللہ نے جنتوں پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری بات توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، محبوب معصوم کیوں نے؟ اللہ دا پیغمبر معصوم کیوں ہوندا ہے؟ اللہ دے پیغمبر دا رابطہ ہر وقت اللہ دی ذات نال ہوندا ہے۔ آئیے تیسری اور آخری بات، اللہ دا پیارا، اللہ دا محبوب جڑا ہوندا ہے وہ ہمیشہ اللہ دی حفاظت اندر ہوندا ہے۔ کسے دی حفاظت ہو دے ماں باپ کر دینے، کسے دی حفاظت علاقے دے لوگ کر دینے، محبوب دی حفاظت دیواری ہیں۔ اللہ خود فرما رہے میں اپنے محبوب دی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بات نو ختم کرنا چاہنا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے۔ بچپن اندر نے نبی علیہ السلام دے بچپن دی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی ہے، جوانی دی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، محبوب دے ہر لمحے دی حفاظت اللہ فرمائی ہے۔ جدو اللہ حفاظت فرما لین پھر محبوب پہ معصوم ہویا کر دینے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے۔ بچپن محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی علیہ السلام دے چچا عباس، عرب دا رواج ہے، عرب دے کپڑے اتار کے چلنا پہن کے اتنا معیوب نہیں سمجھے جاندا۔ نبی علیہ السلام نے داوڑا اٹھایا بیت اللہ دی تعمیر لے، محبوب جا رہے نے اور کندھے اتے داوڑا رکھے، بالٹا رکھے جدے اندر پتھر اٹھائے نے۔ نبی علیہ السلام دے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دے تہ بند نو کھول کے فرمایا محمد بیٹا اپنے تہ بند نو کندھے ہوتے رکھ لو۔ نبی علیہ السلام دا تہ بند کھولیا گیا ہے، محبوب بے ہوش ہوئے زمین تے گر گئے، محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ستر محفوظ کیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دوبارہ بیدار ہوئے نے، حالت ہوش اندر آئے نے، فرمایا چچا تو سائے کی کیتا میرا تہ بند کو کھولے ہے، یعنی محبوب دے بچپن اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ پیغمبر معصوم سے لئی ہوندہ ہے، پیغمبر دا بچپن بھی محفوظ ہوندہ ہے، پیغمبر دی جوانی بھی محفوظ ہوندی ہے۔ حضرات پیغمبر کے ہر معاملے میں اللہ پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں، پیغمبر کے جسم کو اللہ خاص مٹی سے بناتے ہیں، اسی لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہر حالت میں رابطے میں رکھتے ہیں، اسی لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کی خود حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو بات کہ اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَكُمْ۔ ماشاءاللہ یہ تھے اس علاقہ کی عظیم شخصیت، میری مراد حضرت مولانا حافظ ریحان رحیم صاحب، جو آپ کے سامنے امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ شیخ صاحب کی تقریر کے دوران ہماری سٹیج کی جو علماء کرام زینت بنے، میری مراد حضرت مولانا حافظ عبدالحلیم جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور تحصیل فیصل آباد، اور ان کے ساتھ قاری شہد اقبال ربانی صاحب، قاری محمد زبیر صاحب، قاری حبیب الرحمان بٹ صاحب، الحمدللہ یہ اس علاقہ کے مساجد کے علماء کرام ہیں جو ہماری اس کانفرنس کو چار چاند لگانے کے لیے یہ اس مسجد میں اور ہماری محفل میں تشریف لے آئے۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قاری ارشد عبید صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔